بندگان خدا، محبان اہل بیت، عزادار مومنین، امام والے، انہیں ناراض نہ کیجیے، نفرتیں نہ ڈالیے، ان کے خلاف سازشیں نہ رچیے۔ ہر چیز کا معیار اہل بیت کو رکھیے۔ اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس بندہ مومن سے ملنے کے لیے تو اپنے کو امام کے راستے پہ لائیے۔ مولا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ چاہ رہے ہیں تو ہمیں ملنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے تحفے قبول نہیں ہوتے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، امام اپنے چاہنے والوں کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ علی ابن یختین کو دربار سے جو ہے حکومت کی جانب سے بہترین تحفہ ملا، لباس۔ چاہنے والا تھا، اس نے سوچا ہمیں تحفہ ملا ہے تو ہم امام کو تحفہ دے دیں۔ اور جب اس نے امام کو بھیجا تو امام نے کہا نہیں، یہ تم رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تحفہ امام نے قبول نہیں کیا، جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنے دل و دماغ میں اسے اتارنا ہے، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ بندگان خدا، محبان اہل بیت، عزادار مومنین، امام والے، انہیں ناراض نہ کیجیے، نفرتیں نہ ڈالیے، ان کے خلاف سازشیں نہ رچیے۔ ہر چیز کا معیار اہل بیت کو رکھیے۔ اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس بندہ مومن سے ملنے کے لیے تو اپنے کو امام کے راستے پہ لائیے۔ مولا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ چاہ رہے ہیں تو ہمیں ملنا پڑے گا۔ مولا اس نے بہت ستایا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن مولا آپ نے فرمایا میرا شیعہ وہ ہے جو میرے چاہنے والوں سے محبت کرے، وہ ہمارا شیعہ ہے، تو ہم آپ کی محبت میں ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ صفوں میں کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا اس کے ساتھ، لیکن مولا آپ چاہتے ہیں تو نماز کی صف میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مجلسوں میں آئے، وہ جشن میں آئے، اچھا تو نہیں لگتا لیکن مولا آپ کے لیے ہم اس کا مجلسوں میں استقبال کریں گے، جشن میں اس کا استقبال کریں گے کہ آپ کے نام پہ ہم نے جشن رکھا ہے، آپ کے نام پہ مجلس رکھی ہے، آپ کے نام پر جو ہے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ تو یہ وہ راہ ہے جو ہمیں کامیابی دلائے گی، یہ وہ راہ ہے جو ہمیں سعادت کی منزل تک لے جائے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام وقت کو تحفہ دیں، لیکن کون سا تحفہ دینا چاہیے؟ پاک و پاکیزہ چیز دینی چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے تحفے قبول نہیں ہوتے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ امام اپنے چاہنے والوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، امام اپنے چاہنے والوں کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ جب ہم صحت یاب ہوتے ہیں تو امام صحت یاب ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو امام بیمار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ساتویں امام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ہمارے شیعوں کے غم میں ہمارا غم ہے۔ ہم اپنے امام کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، امام کے غم میں ہم غم ہوتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جب رنجیدہ ہوتا ہے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا چاہنے والا جب خوشحال ہوتا ہے تو ہم خوشحال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمارے تحفے قبول نہیں ہوتے، ہم مایوس نہ ہوں، ہم اپنے کو امام سے وابستہ کر دیں۔ مولا مصلحت آپ جانتے ہیں، ہم نے یہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، مصلحت آپ جانتے ہیں۔ ہم نے فلاں بندے کو یہ تحفہ دینا چاہا تھا آپ کے نام پر، اس نے نہیں قبول کیا، مولا اس میں کچھ مصلحت رہی ہوگی۔ علی ابن یختین کو دربار سے جو ہے حکومت کی جانب سے بہترین تحفہ ملا، لباس۔
چاہنے والا تھا، اس نے سوچا ہمیں تحفہ ملا ہے تو ہم امام کو تحفہ دے دیں۔ اور جب اس نے امام کو بھیجا تو امام نے کہا نہیں، یہ تم رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تحفہ امام نے قبول نہیں کیا، جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی تحفہ اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہیں، جبکہ ہمیں کار خیر میں یہ نیت رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں امام کی خوشنودی کے لیے ہے، قربتاً اللہ، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ہے، اپنے والدین کے نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ یہ صدقہ و خیرات جو نکالیں، یہ تحفے جو دیں، اس میں یہ نیت رکھیں، اس میں ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ہم دیتے ہیں بعض دفعہ، سامنے والا نہیں لیتا۔ علی ابن یقطین نے امام کو قیمتی لباس تحفے میں دیا، امام نے کہا نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ امام نے جیسا فرمایا، چاہنے والا امام کے اشاروں پہ کام کرتا ہے۔ رکھ لیا، شکوہ شکایت نہیں، مولا جذبات کو ٹھیس پہنچی، آپ نے واپس کر دیا، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کو لے لینا چاہیے تھا، میرا دل رکھنا چاہیے تھا، نہیں، امام نے واپس کر دیا، مطمئن ہے کچھ مصلحت ہوگی۔ علی ابن یقطین نے اپنے کام کرنے والوں میں سے ایک کو برخاست کر دیا، کام سے نکال دیا۔ اس نے جو ہے حاکم تک جا کر شکایت کی علی ابن یقطین کی کہ آپ نے جو اسے قیمتی تحفہ لباس جو گفٹ کیا تھا، اس نے تو اپنے امام کو پہنچا دیا، اس نے تو پہنا ہی نہیں، آپ کے تحفے کی اس نے تو کوئی عزت رکھی ہی نہیں، آپ نے اسے دیا تھا، اسے رکھنا چاہیے تھا، اس نے تو فوراً امام تک پہنچا دیا۔ حاکم نے بلایا، کہا ہم نے آپ کو قیمتی لباس دیا تھا تحفہ، اور آپ نے اپنے امام کو پہنچا دیا۔ کہا نہیں، ہمارے پاس ہے۔ کہا نہیں، منگاؤ، اگر ہے تمہارے پاس تو منگاؤ۔ علی ابن یقطین وہیں بیٹھے تھے، اپنے غلام سے کہا ہمارے گھر میں جاؤ، فلاں جگہ پہ وہ لباس رکھا، لے کر چلے آؤ۔ وہ گیا اور لباس لے کر آ گیا۔ اب جب سامنے رکھا تو حاکم بھی پشیمان ہو گیا، کہا تمہارے بارے میں لوگ غلط غلط افواہیں ہمارے تک پہنچاتے رہتے ہیں، غلط غلط خبریں دیتے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ تم نے امام کو دے دیا، اور اسی بنا پہ ہم نے تمہیں بلایا اور تم نے یہ پیش کر دیا، جو خبر ہم تک پہنچی ہے غلط ہے۔ یہ غلط خبریں آج بھی ہمارے سماج میں رائج ہیں، مومنین کے خلاف خبریں ہیں، علماء کے خلاف خبریں ہیں، مجتہدین کے خلاف خبریں ہیں۔ بھئی اگر دوریاں ہیں، دور ہیں، جا نہیں سکتے، تو وہ تو معاملہ دیکھ لیا جائے گا کہ آپ کی پہنچ نہیں، لیکن جہاں آپ مل سکتے ہیں، جہاں مل کر معاملہ رفع دفع کر سکتے ہیں، جہاں فون کر کے آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، وہاں بھی ہم تیار نہیں رہتے کہ روز کا ملنا جلنا ہے، انہوں نے کان بھر دیا، ہم جو ہے وہ بوجھ لیے پھر رہے ہیں۔ اس بوجھ کو ہلکا نہیں کرنا چاہتے، اس بوجھ کو ہلکا کیجئے، نفرتیں کم ہوں گی، رنجشیں کم ہوں گی، دشمنیاں کم ہوں گی، دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ اگر کسی کے خلاف کچھ باتیں سنی گئی ہیں تو اسے سن کر، سمجھ کر، سوال و جواب کر کے، ملاقات کر کے اس سے رفع دفع کر دو۔ یہ بوجھ کب تک اٹھائے رہو گے؟ ہارون رشید نے تو علی ابن یقطین کے خلاف سنا، معاملہ فوراً رفع دفع کر لیا، بلایا، لاؤ دیکھیں کیا ہوا۔ کہا نہیں، لباس تو ہے۔ کہا یہ لوگ خبر دیتے ہیں، اب کوئی بھی آپ کے خلاف ہمارے پاس خبر لائے گا تو ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے۔ اب علی ابن یقطین کی سمجھ میں آیا کہ کل جو امام نے تحفہ واپس کیا تھا، یہی شان بچانے کے لیے کی تھی۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔
اگر امام یہ تحفہ لے لیتے تو یہ وقتی خوشی تو ہمیں مل جاتی، لیکن بعد میں ہم خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے۔ اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا بھیجا ہوا ہادی کبھی اپنے چاہنے والے کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کل تمہیں تحفہ واپس کر کے تمہارے آنے والی عزتوں کو بچا لیا۔ جو عزتوں کو بچا لے وہی الہی نمائندہ ہوتا ہے، جو تمہیں بے عزت کر دے وہ دنیاوی نمائندے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔